میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، مرزا شفیق ہے میم زتاشیہ کے یوٹیوب چینل سے۔ آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور تمام باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے، بیکاز جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت اہم ہیں۔ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا، ان کو انالائز کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور فیوچر میں ان چیزوں سے کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا اور کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا۔ زندگی ہماری اگر ہم جائیں جسٹ 5-6 منتھ بیک، تو نومبر، دسمبر، جنوری میں ہماری زندگیاں بڑی معمول کے مطابق اور بڑی اچھی چل رہی تھیں۔ فیوچر پلانز بن رہے تھے دوستوں کے، کاروباری پلانز بن رہے تھے، اسٹڈی اورینٹڈ اسٹوڈنٹس کے پلان بن رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم بورڈ ٹاپ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ بزنس مین جو ہیں ان کے اپنے پلانز تھے کہ نئے سال کی آمد پہ ہم یہ کریں گے، ہم اس طرح کریں گے، ہم اس طرح کریں گے۔ پرائیویٹ سکولز، کالجز کے اپنے پلانز تھے کہ ہم اس طرح کریں گے، اسٹوڈنٹس کو یہ ڈلیور کریں گے، یا نئے کیمپس لانچ کریں گے، یا نئے سال میں نئے پروگرامز۔ اچانک سے وائرس آیا اور اس نے ہر چیز تلپٹ کر دی، اور اس میں بہت زیادہ جو نقصان ہوا، ویسے تو اوورآل ہماری سوسائٹی میں ڈھیر سارے ایسے نقصانات موجود ہیں، لیکن اس وائرس نے جہاں بہت ساری چیزیں تبدیل کر دیں، وہاں پر ہماری انسانی اقدار کو بھی اس نے بہت زیادہ ہرٹ کیا۔ ریسنٹلی اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا امریکہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا، کوئی ریشیل رائٹس شروع ہو گئے وہاں پہ، اور پھر لوگوں نے انتہائی وائلنٹلی وہاں پہ رول پلے کیا اپنا، اور گاڑیوں کو آگ لگائی، وہاں پہ تشدد اور بہت برا حشر وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نئی نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ پروفیسر ظہیر صاحب، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو علم کی روشنی عطا کی اللہ کے فضل سے، اپنی آخری وقت میں اپنے پیاروں کا دیدار کرنے سے ترستے رہے، اور وہ بچے جن کے لیے ساری زندگی انہوں نے محنت کی، توگ و دو کی، کمائی کی، وہ آخری لمحے میں ان کو چھوڑ کے بیار و مددگار تو باہر تالا لگا کے بھاگ گئے۔ when they came to know کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے باہر سے تالا لگایا اور چلے گئے۔ محلے دار اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پولیس کو پتہ چلا تو پولیس نے ضلعی انتظامیہ کو انفارم کیا، اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے مل کے تو پھر اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا، اور تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے پروفیسر ظہیر صاحب کی انہوں نے تدفین اور جنازہ وغیرہ سارا کام جو ہے وہ کیا۔ تو اس معاملے میں ڈیفینیٹلی ان کی چلے فرائض میں شامل تو ہے، ان کی ڈیوٹی تو ہے، لیکن پھر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ رول پلے کیا۔ اور لعنت ہے، تف ہے ایسی اولاد پہ، ایسے بیوی بچوں پہ، ایسے گھر والوں پہ جو ڈر کی وجہ سے یا خون سفید ہو جانے کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اگر وہ چھوڑ کے نہ جاتے تو موت تو ایک دن آنی ہے، اس سے کس کو انکاری ہے؟
سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا زندگی کے اس لمحے میں جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے پیاروں کی، کیا وہاں پہ جب آپ کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ جیتے جی نہیں مر جائیں گے؟ وہاں پہ شاید وہ بندہ 10 سیکنڈ، 10 دن، 10 سال، 2 گھنٹے زیادہ جی لیتا، لیکن جب اس کو لونلی لیس میں پھینک دیا گیا تو وہ بیچارہ شاید 2 سیکنڈ، 10 سیکنڈ بھی سروائیو نہیں کر پایا۔ تو یہ بہت بڑا چینج ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری سوشل ویلیوز میں، معاشرتی اقدار میں، ہمارے اسلامی اقدار میں، کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اپنے پیاروں کو مصیبت میں مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے یا اپنے پیار کے لمس سے ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آنے والی نسل، آج کے ینگسٹرز، سب کے لیے ایک خاموش پیغام ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسری طرف لاک ڈاؤن میں، کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن شروع ہوا تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کرونا وائرس کے سٹارٹ میں، جب یہ پاکستان میں ابھی پہلا اکا دکا مریض تھا، تو حکومت نے اس پہ پازیٹیولی رول پلے نہیں کیا، بر وقت ایکشن نہیں لیا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس کو اسی ٹائم پوری انٹرنیشنل بارڈرز سیل کر دیے جاتے اور کوارنٹائن فیسلٹیز جنگی بنیادوں پر بنا لی جاتی تو میرے خیال میں صورتحال کچھ بہتر ہوتی۔ اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کی باری آئی تو لاک ڈاؤن میں ہماری عوام نے جس لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، مطلب اس کو لا کی ایک ٹرم ہے کرمنل نیگلیجنس، میں اس کو اس ضمن میں ٹھہراتا ہوں کہ ہماری عوام نے کرمنل نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ عوام نے جیسے لاک ڈاؤن، عمران خان صاحب نے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا ان کا فیصلہ کافی حد تک بہتر بھی ہے، کیونکہ پلے دھیلا بھی نہیں ہے تو عوام کی انہوں نے ویلفیئر کیا کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ان کا ڈیسیجن تھا وہ تھوڑا بہتر محسوس ہوتا ہے، اگرچہ میرے ذاتی ریزرویشنز اس پہ ہیں، لیکن بہرحال اوورآل وہ لٹل بٹ ٹھیک لگتا ہے۔ ہماری عوام نے سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں تو جو کچھ آپ کے سامنے آیا عید کے دنوں میں، ایسے لوگ گھروں سے نکلے ہیں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے، ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر دکان میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور اربوں روپیہ اس غریب عوام نے عید کی شاپنگ پہ لٹا دیا جن کے پاس اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ غریب لوگ اپنے بچوں کو اپنے اساتذہ کے پیسوں سے اپنے بچوں کے تن کے کپڑے خرید لیے، ان کے تن کے کپڑے اتار کے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال میرا مقصد یہ بات کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ عوام نے انتہائی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کا خمیازہ ہمیں بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا، ابھی پڑ رہا ہے اور زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں بازاروں میں رش آج بھی ہے، اور کوئی فوتگی ہو جائے، ابھی ریسنٹلی میں نے 2 ڈیتھس اٹینڈ کی ہیں، 3 دن کے وقفے سے، اور ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں ہے، کوئی گلوز کا اور ماسک کا استعمال نہیں ہے،
میں پرسوں ایک جنازے پہ تھا تو آئی واز ویئرنگ گلوز اینڈ ماسک پراپرلی. تو سارے وہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگ گئے, یہ گاؤں والے, کہ سر جی لگتا ہے آپ کو کرونا زیادہ ہی چڑھ گیا. میں آئی واز اسپیچ لیس کہ میں ان کو کیا جواب دوں. عوام ہماری اتنی سیریس ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1000-1200 بندہ ہوگا جنازے پہ, اور ماس وائے کوئی 1 یا 2, میرے علاوہ 1 یا 2 لوگ ہوں گے. آپ پرسنٹیج نکال لیں کتنی پرسنٹ بنتی ہے 1200-1300 بندے میں, اگر 2 بندوں نے یا 3 بندوں نے ماسک لگایا ہو. تو اتنی زیادہ غیر ذمہ داری, مرنے والا تو مر گیا, جنازہ پڑھنا ہمارا فرض ہے, دوست احباب کے غم میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے, لیکن اگر سوشل ڈسٹینسنگ اور پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ کیا جائے, 5 فٹ کا 4 فٹ, آپ نہیں 7 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہتے 3 فٹ کا رکھ لیں. فاصلہ رکھ کے اگر صفیں بنائی جائیں تو گاؤں میں تو سپیس ڈھیر ساری ہوتی ہے, ایزیلی اٹ کین بی مینج. باہر سڑک پہ کیا جا سکتا ہے, تو وہ ایشو تو نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے, ایشو ہے مینٹیلٹی اور اس طرح کے معاملات. آج ایک میں کل خانی پہ گیا تو وہاں پہ اگین کوئی 1500-1600 2000 بندہ وہاں پہ اکٹھا تھا. بہت بڑا ڈیرا تھا, مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے. تو میں ایک کارنر میں بیٹھا ایک سائڈ پہ, میں نے اگین ماسک وغیرہ لگایا ہوا تھا. تو میرے پاس 1-2 لوگ جو جاننے والے تھے آ کے بیٹھ کے, اینڈ دے ور پوٹنگ کوشچن ٹو می کہ کرونا کتنے ہے سر جی, کرونا تو ہے ہی نہیں, یہ تو سارا ڈرامہ ہے. اور میں آج میری بات ہوئی شیخوپورہ دوست ڈاکٹرز ہیں ان سے, تو انہوں نے بتایا راؤنڈ اباؤٹ 35 ڈاکٹرز آر انفیکٹڈ اپ ٹل ناؤ. مطلب ایک چھوٹے سے شہر میں 35 ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اب ڈاکٹرز تو وہ کمیونٹی نہیں ہے جو اس فراڈ کا حصہ بنیں گے. چلو 1 2 4 5 10 لوگ اس فراڈ میں شامل ہو سکتے ہیں. اتنے زیادہ لوگ کیسے اس فراڈ میں شامل ہو سکتے ہیں, یہ بات سمجھ سے قاصر ہے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کوئی مذاق نہیں ہے, ہمیں اس کو ابھی بھی سیریس لینا ہے. اس کو پینک نہ کریٹ کریں, لیکن احتیاط کریں. پینک لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مر جائیں گے پتہ نہیں کی ہوئے گا, بٹ جو ضروری چیزیں ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں. جو SOPs ڈاکٹرز نے آپ کو دی ہیں ان پہ کوئی 1-6 مہینے عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز, اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جو رویہ ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اس سے کرونا بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بحیثیت مجموعی, بحیثیت قوم, ہم کرونا وائرس کے ساتھ کتنا مذاق کر رہے ہیں. اصل میں ہم اپنی ذات کی نگیشن کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہم نگیٹ کر رہے ہیں, تباہی کی طرف ہم اپنے آپ کو تیزی سے دھکیل رہے ہیں کہ اگر ہم نے 10 سال بعد مرنا ہے یا برباد ہونا ہے تو ہم آج ہی ہو جائیں. دس از واٹ وی آر ایکچولی ڈوئنگ. ٹھیک ہے جی, تو ڈاکٹرز بیچارے ایٹ سٹیک ہیں. اس میں بہت ساری متضاد رائے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ رول پرفارم نہیں کرتے, جن کو ہاسپٹلز میں کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے, ICU میں ان کی کیئر ٹیکنگ نہیں کی جاتی. ایسے بہت سارے معاملات سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں, لیکن وہاں پر ان ڈاکٹرز کا ان کی شہادت ہونا اور ان ڈاکٹرز کا فرنٹ فٹ پہ لڑنا اور اتنی زیادہ تعداد میں ان کا انفیکٹڈ ہونا, یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اف دے آر پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز تو پھر یہ ہے نا کہ وہ بیچارے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں. ورنہ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو کلینکس بھی بند کر کے بیٹھے ہیں, وہ پریکٹس بھی نہیں کر رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زندہ بچ گئے تو پھر لوگوں سے میل ملاپ کر لیں گے, پھر کلینک چلا لیں گے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جن کا مطمع نظر چاہے پیسہ کمانا ہو یا نہ ہو, لیکن وہ
ہیومن سروس کے لیے اپنے کلینکس کھول کے بیٹھے ہیں کہ جو بیچارے بیمار ہیں، جو ڈرتے ہاسپٹلز کا، سرکاری ہاسپٹلز کا رخ نہیں کرتے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو وہ ان لوگوں کی سروس کے لیے اپنے کلینکس کھول کے بیٹھے ہیں پراپر ایس او پیز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پاکستان پر ایک اور آفت. پاکستان پر ایک اور آفت جو ٹوٹی ہے، اس پر بھی میں شدید تنقید کرنا چاہتا ہوں حکومت پہ، لیکن کر نہیں رہا. ٹڈی دل نے، لوکس نے جو حملہ کیا ہے، اس کے مطلب جو آوازیں ہیں وہ بڑی پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. جب یہ ہمارے بارڈر سے باہر تھا ابھی، لیکن حکومت نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. جب یہ بلوچستان اور بارڈرز پٹی پہ جب اس نے حملہ کیا، تب بھی حکومت نہیں جاگی. اب جب ہماری ایگریکلچرل کراپس پہ اس نے کراپس پہ حملہ کیا ہے اور بیڑا غرق کرنا، تباہی بربادی پھیر دی ہے اس نے، اب حکومت اس پہ سپرے کر رہی. اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کے بندو، آپ بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بر وقت ایکشن نہیں لیتے. حکومت کو چاہیے تھا کہ جب یہ انہوں نے بات سنی تھی کہ ادھر سے ہمارے بلوچستان کے بارڈر سے یا دوسرے بارڈر سے یہ ٹڈی دل آ رہا ہے، لوکس آ رہے ہیں، تو ان کو پہلے سے اس کے پریکاشنری میجرز لے لینے چاہیے تھے. کچھ نہ کچھ ایسے انتظامات کرنے چاہیے تھے کہ بارڈر سے جیسے ہی وہ کراس ہوتا، ان کو وہیں سپرے کر کے ڈھیر کر دیا جاتا. ٹھیک ہے جی. ابھی جو آپ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ لگا رہے ہیں، تو اگر اس ٹائم کروڑوں لگا لیتے تو شاید آج کے اربوں بچ جاتے. وہ کہتے ہیں نا، a stitch in time saves 9. لیکن ہماری گورنمنٹ کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک وقت پہ لگا ہوا ایک ٹانکا 9 ٹانکوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے معاشی مسائل. اس کا ایک اسپیکٹ تو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ عوام نے عید پہ شاپنگ کرنے میں کتنی عجلت، کتنی عقل مندی، کتنی دلیری کا مظاہرہ کیا، اور اپ ٹو می اٹس اے کرمنل نیگلیجنس دیٹ آر کامن پیپل کمیٹڈ. ٹھیک ہے جی. اربوں روپے کا بزنس ہوا 3-4 دنوں میں، جو اینڈ پہ لاک ڈاؤن کھولا گیا عید سے پہلے، تاکہ عوام اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کر سکیں. آپ یقین کیجئے گا کہ پیدل چلنے کے لیے بھی پیدل لوگوں کی ٹریفک جو ہے وہ 3-3 4-4 گھنٹے بلاک رہتی تھی بازاروں میں. وہ بندہ یہاں سے نکل کے 100 گز کے فاصلے تک نہیں جا سکتا تھا. اس کو کتنے گھنٹے لگتے تھے اتنا فاصلہ ٹریول کرنے میں. اتنی عوام آپس میں کنجسٹڈ تھی، اور کوئی انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی گلوز نہیں ہے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے، سر سے سر جڑا ہوا ہے، ایسے پیکڈ ہوئے پڑے ہیں بازار. اس کا دوسرا ایسپیکٹ بڑا مزے کا ہے کہ جو شاپ کیپرز تھے انہوں نے ماشاءاللہ وہ لوٹ مار مچائی. 100 روپے کی جو چیز ہے، مثال دے رہا ہوں کہ 100 روپے والی چیز انہوں نے 400 500 اور ان سرٹن کیسز 1000 روپے میں بیچی. یعنی 5 سے 10 گنا پروفٹ یا سیلز جو ہے اس سے کم نہیں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے جی. مطلب اندھیر نگری اور انتہائی زیادہ لوٹ مار. ٹھیک ہے جی. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور ہماری غریب عوام، بیچاری عوام اندھوں کی طرح لوٹ کے واپس آ گئی. ٹھیک ہے جی. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ سکولز کو فیسیں دے سکیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کی سٹڈی پہ خرچ کر سکیں. عید کے موقع پہ اربوں روپیہ بازاروں میں لٹائے، وہ ٹھیک ہے. معاشی مسائل میں
کرونا وائرس کے معاشی مسائل میں ہم ذکر کرتے ہیں ان شعبہ جات کا جو پیک پہ جا رہے ہیں یا گئے ہیں اور جو نیچے گئے ہیں. مختلف شعبے ایسے ہیں جنہوں نے اس میں وہ ترقی کی ہے کہ شاید دوسرے بزنسز کے مقابلے میں وہ 10 سال آگے چلے گئے، شاید اس سے بھی زیادہ، جبکہ ان کے اپوزٹ جو دوسرے بزنسز ہیں وہ شاید 20 سال 25 سال پیچھے چلے گئے. میں آپ کو چھوٹا سا کمپیریزن بتاتا ہوں. شعبہ میڈیسن اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے سارے آرٹیکلز، میڈیسن، سرجیکل گلوز، ماسکس پرووائڈر، مینوفیکچررز، ریٹیلر، ٹھیک ہے جی، یہ سارے وہ شعبے ہیں جو انتہائی پیک پہ گئے ہیں. اور اس میں بھی ہمارے جو الحاج اور مختلف اس طرح کے نیک لوگ ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک دولت بنائی، مال کمایا، اگرچہ حرام کمایا لیکن کمایا. اور وہ ہم دوسرے بزنسز کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے چلے گئے. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں موجود معاشی مسائل کی، تو اس ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے کریانہ سٹور والے ہیں، گروسری وینڈرز ہیں، جو ہمارے دودھ دہی فروش ہیں، وہ دودھ جو ڈیرا جات پہ 55 روپے 50 روپے کلو ڈلیور ہوتا تھا اور آگے مارکیٹ میں آ کے 70-80 روپے کلو بکتا تھا، وہ دودھ اب 90 روپے کلو اور 100 روپے کلو ملتا ہے، اور وہ بھی خالص نہیں ملتا. دہی تو آپ سمجھ لیں کہ عید کا چاند ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو کھانے پینے کی دوسری اشیاء ہیں وہ بھی مطلب دے آر پروگریسنگ ویل. جو اس سارے سچویشن میں کاروبار ڈاؤن گئے ہیں وہ کون سے؟ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس میں جو شعبہ وہ ہے پرائیویٹ سکولز، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو نان فرینچائزڈ چھوٹے درجے کے سکولز، جنہوں نے اپنا سفید پوشی کا ایک بہت بڑا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، وہ ایٹ سٹیک ہیں. دے آر آلموسٹ ڈائنگ. اسی طرح جو کالجز ہیں وہ بھی بیچارے ایٹ سٹیک ہیں. ان کا نیکسٹ ایڈمیشنز کا سارا سسٹم وہ ڈسٹرب ہو گیا. اور اس بزنس سے ریلیٹڈ سارے شعبہ جات، سکولنگ اور کالجز سے ریلیٹڈ سارے شعبہ جات، جس میں بک پبلشرز، ان کے ڈیلرز اور ان تمام کے ساتھ جڑی ہوئی لیبر، یہ سارے لوگ بیچارے فاقوں کا شکار ہو گئے. اور ان کی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے. شادی ہالز، ہوٹلز، یہ سب بھی بند ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ ڈیسیجن آیا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، شادی ہال اور ہوٹلز نہیں کھولے جائیں گے، باقی سب کچھ کھول دیا جائے گا. اس ضمن میں ایک اور تذکرہ کرتا چلوں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ سیاحت کو کھول دینا چاہیے. تو سیاحت کو کھول کے ہوٹلز کو بند کر کے سیاحت آپ کیسے چلا لیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب اپنے مشیران سے مشورہ کیا کریں اور سوچ سمجھ کے فیصلے لیا کریں. خدارا کہ آپ نے سکولز بند کروا دیے، تعلیمی ادارے سارے کلوز ہو گئے، اور جوتیوں کی دکانیں آپ نے کھلوا دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں قلم کی ضرورت نہیں ہے، جوتیوں کی ضرورت ہے. اب اس سارے سیناریو میں پہلی دفعہ آپ اکنامک گراف دیکھیں، جو ہمارا گروتھ کا گراف ہے، وہ اوپر جاتا جاتا 8 پوائنٹ سم تھنگ تک ہم گئے، پھر ڈاؤن آنا شروع ہو گئے.
اور جب سے الحمدللہ پہلی یہ جو گورنمنٹ ہے ہماری، جب سے یہ پریزنٹ رجیم آئی ہے، پولیٹیکل رجیم، اس وقت سے لے کے آج تک ہم لوگ اکنامیکلی ڈاؤن جا رہے ہیں. اکنامک گروتھ میں آپ گراف اس کا دیکھیں، گراف دیکھیں اکنامک گروتھ کا، تو ہم نیچے سے نیچے چلتے جا رہے ہیں. اور پہلی دفعہ پچھلی 70 سالہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ مائنس میں چلے گئے، اکنامک گروتھ میں مائنس 1 پوائنٹ سم تھنگ پہ چلے گئے، شاید 1.5%. ٹھیک ہے جی. غربت کی جو سطح ہے، جو وہ لائن ہے، پاورٹی لائن، وہ شفٹ ہو گئی ہے اوپر کی جانب، اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس لائن سے نیچے آ گئے. غربت کی شرح نے اوپر بڑھ کے بہت سارے لوگوں کو اٹھا کے نیچے پٹکایا اپنی لائن سے نیچے. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ سفید پوش طبقہ شامل ہے بہت زیادہ، جو بیچارہ پہلے اپنا وائٹ کالر جو ہے وہ بچا کے رکھتا تھا کہ میں معاشرے کا باعزت شہری ہوں اور میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، لیکن اندر سے بیچارے کا گزارا ہوتا تھا. اب وہ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. یہ جو اکنامک ڈپریسیشن ہے، یہ دس از لیڈنگ ٹو دا پاورٹی، اینڈ دا پاورٹی از لیڈنگ ٹو کرائمس. یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. اگر آپ اخبارات، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں تو سوسائٹی میں سوشل کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے. اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو جس کو ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، عدم برداشت کا ہے. معاشرے میں قتل و غارت بڑھ گئی ہے، لوٹ مار ڈکیتی بڑھ گئی ہے. جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کھانے کو تو ڈیفینیٹلی دے ول گو ٹو دا کرائمس. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اجتماعی رویہ جات کیا ہیں، اور ریاست مدینہ کے والی کا کیا کردار ہے. ریاست مدینہ کا والی وہ ہے جس کا 2 لاکھ سیلری میں گزارا نہیں ہوتا، جبکہ جو عوام ہے وہ 10,000 روپے میں گزارا کرنے پر مجبور ہے، اور اب اس 10,000 کے بھی لالے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی. کرائم ریشو بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور چھوٹے کاروبار، پرائیویٹ سکولز ہیں خاص طور پہ، وہ تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عدم برداشت کی میں نے بات کی. سوسائٹی میں عدم برداشت نہیں رہ گی، برداشت کی قوت نہیں رہ گی. عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی. پچھلے دنوں میں فیس بک پہ دیکھا کہ فیس بک پہ کمنٹس کرنے کی وجہ سے، یہ کشمیر سائڈ پہ شاید ایک بندہ قتل ہو گیا اور 11 بندے زخمی ہو گئے. تو یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہماری قوت برداشت ہے کہ ہم لوگوں کی آراء کو برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. کرونا وائرس پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، لیکن ہماری حکومت نے، پالیسی میکرز نے اس بات کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی. ابھی تک ان کی توجہ ہے کہ عوام کو روکا جائے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے، ان کو گھروں تک محدود کیا جائے، اور اپنی اکانومی کو جتنا شرنک کر سکتے ہیں اتنا شرنک کر لیا جائے تاکہ ارریپیریبل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اس سارے معاملے میں سوشل میڈیا پہ میڈیا کا کردار انتہائی نیگیٹو لیا جاتا ہے
کہ ہمارا میڈیا غلط رپورٹنگ کر رہا ہے، چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور اس نے سوسائٹی میں ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، پینک کریٹ کی ہوئی ہے، ہائٹنڈ پینک کریٹ کی ہوئی ہے پینڈیمک کے حوالے سے۔ اب اس میں دو رائے، میری ذاتی ناقص رائے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کا کردار، میڈیا کا جو رول ہے وہ ہوتا ہی یہ کہ آپ کے سامنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ایز اٹ از پیش کیے جائیں۔ تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس کا کام کرنے دینا چاہیے، وہ اپنا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اگر اس میں کوئی ایسا سین سامنے نظر آتا ہے کہ میڈیا اس کو مینیپولیٹ کر کے ہائپ کریٹ کر رہا ہے تو اس کی ضرور اس کو دیکھا جانا چاہیے، جو پیمرا ہے اور جو دوسرے اس طرح کے ادارے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں کہ کوئی میڈیا ہاؤس جان بوجھ کے اس طرح کی کوئی ہائپ کریٹ نہ کرے جس سے لوگوں میں پینک اور زیادہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، پہلے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں میڈیا کا کردار ود اے لٹل بٹ پلس مائنس ٹھیک ہے، میں میڈیا کو مائنس پوائنٹ اس اپنے ایلیمنٹ میں نہیں دیتا کہ میڈیا ٹھیک کردار نہیں ادا کر رہا۔ میڈیا از ڈوئنگ ویل، لیکن کہیں کہیں کچھ لوپ ہولز نظر آتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو خود دیکھنا چاہیے کہ اپنی ٹی آر پی کے چکر میں عوام کا بیڑا غرق نہ کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کہ ہمیں اس سارے سینیریو میں، کرونا وائرس کے اس سارے سینیریو میں بطور عوام ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جتنی باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کی طرف۔ ہمارا کردار کرونا وائرس کے اس پینک سچویشن میں، ہمارا کردار، سب سے پہلے میں نے بات کی جو سوشل نارمز اور ویلیوز ہمارے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے بطور عوام، بطور کامن مین، بطور لے مین، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اپنے پیاروں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے پیارے رشتوں کو کسی قیمت پہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب تک آپ کو 100% شور نہ ہو جائے کہ وہ بندہ کرونا وائرس کا شکار ہے، اس کو آئسولیٹ مت کریں۔ آج کل ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے، فلو بھی ہے، تو بہت سارے لوگ ان علامات کو کرونا وائرس سے اس کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان کو کرونا وائرس ڈکلیئر ہو بھی جاتا ہے تو آپ پراپر پریکاشنری میجرز کے ساتھ ان کی دلجوئی کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، کیونکہ ول پاور سے وہ لڑائیاں لڑ لی جاتی ہیں جو شاید نارمل حالات میں ممکن نہیں ہوتی۔ اور کسی پیارے کا پاس بیٹھ کے ہاتھ پکڑنا، ہاتھ دبانا، سر پہ پیار دینا، وہ انسان کے امیونٹی سسٹم میں وہ بوسٹ اپ دیتا ہے جو شاید امیونٹی بوسٹر بھی نہیں دیتے، مصنوعی جو امیونٹی بوسٹرز میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں دیتی۔ تو ہمارا کردار اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں۔ یار وہ ماں باپ جن کا آپ قرض نہیں دے سکتے ایک رات کا، ان کو آپ یارو مددگار چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے ہاں بھی تو پیش ہونا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو آج آپ نے کرنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد سے آپ نے وہی پا لینا ہے، تو خدا را اس بارے میں ذرا سوچیں۔ دوسرا پوائنٹ پہ آتا ہوں، احتیاطی تدابیر جو آپ لوگوں نے عمل نہیں کی، اس پہ میں نے بات کی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں ویورز۔ ہمیں ایس او پیز پہ پراپر عمل کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا چاہیے،
گلوز یوز کرنے چاہیے، ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے، ماسک یوز کرنا چاہیے، گلے ملنے سے گریز کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 6 مہینے سال ہم گلے نہیں ملیں گے تو مرنے نہیں لگے. ہماری سوشل ویلیوز ادھر کی ادھر ہیں. اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے اور آگے بھی بڑھ جائیں گے. تو ہمیں ان تمام معاملات کا خیال رکھنا ہے. ڈرنا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ڈرنا ضروری ہے. تھوڑا سا پینک نہیں لینی، تھوڑا سا ڈرنا ہے. اس کے بعد میں نے بات کی لوکس کے حملے کی. تو اس زمین میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے اور ہم جو کر سکتے ہیں، مطلب جو وہاں پہ فارمرز ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ اگر آپ ان کو پکڑ کے مرغیوں کی خوراک بنائیں تو اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے اور یہ وہ، تو یہ بھی اگر کیا جا سکے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہر حال میں ہمیں ان کسانوں کا اور گورنمنٹ کا اس معاملے میں ساتھ دینا ہے. کھانا کم کھائیں، اتنا کھائیں جس سے آپ زندہ رہ لیں. اس سے نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہوگی بلکہ خدا نہ خواستہ جو آنے والا قحط ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے آئے، لیکن یہ جو لوکس کا حملہ ہے اٹ may lead us towards that famine. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو، لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے پاس کچھ عرصہ کے لیے وہ خوراک ذخیرے میں پڑی ہوگی. اس کے بعد ہم نے بات کی عید کی شاپنگ، عوام کی اس پہ اسپینڈ تھرفٹ ہو کے اس پہ شاہ خرچیاں اور سکولز کو فیس نہ دینا. تو گزارش یہ ہے جی کہ جیسے آپ لوگوں نے عید پر خرچہ کیا ایسے ہی پرائیویٹ سکولز کو فیس دینا آپ کے فرائض اولین میں شامل ہے، کیونکہ سکولز کالجز والے بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کے استاد بھی ہیں. تو اگر آپ ان کو فیس نہیں دیں گے تو ان کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آئی سی یو میں ایک پیشنٹ پڑا ہو اور کوئی آ کے ڈاکٹر اس کا جو آکسیجن کا وال ہے وہ بند کر دے. آپ لوگوں کی فیسیں جو ہیں وہ ان اداروں کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں، اس کے بغیر یہ ادارے نہیں چل سکتے. تو اگر آپ اپنے بچوں کے اساتذہ کی مدد نہیں کریں گے، جو ان کا ڈیو، ان کا رائٹ بنتا ہے وہ نہیں دیں گے. سوشل میڈیا پہ ایسے فضول سی کیمپین چل رہی ہوتی ہے، ہم نے گھر میں مشینیں لگائی ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو ذمہ دار طبقہ ہے، میں اپنے ایریے کی بات کر رہا ہوں، اس پہ لاک ڈاؤن کاہے کا ہے؟ انہوں نے ابھی ریسنٹلی گندم کی فصل اٹھائی، ان پہ لاک ڈاؤن کیسا ہے؟ جو ملک وینڈرز ہیں ان پہ لاک ڈاؤن کیسا ہے؟ جو آپ کے گروسری وینڈرز ہیں، گروسری شاپ سٹورز ہیں، ان پہ لاک ڈاؤن کہاں کا ہے؟ جو میڈیکل سٹورز والے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ہر بندہ مزے میں. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ سکولز کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرکاری اساتذہ گھر بیٹھے آرام سے مزے میں تنخواہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پرائیویٹ سکولز ہماری طرح آن لائن ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور پھر بھی پیرنٹس ان کو سوشل میڈیا پہ، پیرنٹس تو میں نہیں کہوں گا، جو سوشل میڈیا پہ سو کالڈ دانشور بیٹھے ہیں، فیس بک کی دانشور، وہ گالم گلوچ کرتے نظر آتے ہیں. وہ اپنی نسلوں کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے اساتذہ کے پڑھے ہوئے ہیں اور ہماری نسل کیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا، عدم برداشت کا، معاشرے میں موجود عدم برداشت کا. تو دیکھیے اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے، ان کی آراء پہ ہمیں ان کے خلاف فیوریس نہیں ہو جانا چاہیے. اگر ہم انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہیں. اگر وہ کسی معاملے میں اگر ہم غلطی کر سکتے ہیں تو وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو وہ دوسرے بندے کو بھی غصہ آتا ہے.
تو محض کمنٹس کے اوپر یا کسی بندے کی ایک آدھ بات کے اوپر فیوریس ہو کے اگلے کو گولی مار دینا یا اس کی بازو توڑ دینا، ٹانگ کاٹ دینا، دس از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، پوری کائنات کی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. میننگ کلیئر بائی کہ جس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اس نے سیدھی جنت کما لی. تو ہم تو راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر ہٹانے پہ ہمیں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. تو اللہ کے بندو، آپ کسی کی ایک بات نہیں برداشت کر سکتے. تو ہمیں بحیثیت مجموعی بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہمیں یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے، کرداری وصف ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے بات کی جرائم میں اضافہ اور غربت، اس کا ایک بہت بڑی وجہ. اس زمن میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کے بزنس چل رہے ہیں، جو فیکٹری اونرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس زمن میں اپنا کردار ادا کریں. کوئی مائکرو اس طرح کے پلانز سٹارٹ کریں جس سے معاشرے میں فوری طور پہ غربت جو ہے اس کی کمی میں کوئی مدد مل سکے. اکانومسٹ گورنمنٹ کے پاس بیٹھے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس اپنے اکانومسٹ ہوتے ہیں. تو آپ سب لوگ مل کے ایسی اسٹریٹجیز، پلانز ڈیوائز کر سکتے ہیں. جو ہمارے مائکرو فائنانس بینکس کام کر رہے ہیں، کشف ہے، اپنا بینک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کر کے کافی سارے ہیں. تو وہ اس طرح کے پلانز چاک آؤٹ کریں. انٹرسٹ جو ہے وہ منیمائز کر دیں. بہتر تو یہ ہے قرض حسنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب اگر کشف بینک جو ہے وہ 26% پہ لون دیتا ہے، تو اگر وہ 1 سال کے لیے کسی کو قرض حسنا بھی اگر وہ دے دے 0 انٹرسٹ پہ، تو جہاں اتنا کمایا ہے وہاں پہ 1 سال کے لیے اگر وہ نہ بھی انٹرسٹ لیں گے تو کوئی ان کے لیے قیامت نہیں آ جائے گی. تو غربت کو ختم کرنا، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ریاست مدینہ ہے ہماری، اللہ پاک کرے بن جائے، تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو دیکھے اور ان کی مدد کریں. جرائم میں اضافہ، گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے جو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں کہ میرے بھائی، وہ ایک کہانی پڑھی تھی بڑی پرانی کہ شوز ارن بائی ڈیولش وے ول برن یور فیٹ. جو دولت آپ گناہ کر کے کمائیں گے وہ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی. تو آپ کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں، اللہ سے دعا کریں، اس کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ جائے گا. بھوکا نہیں وہ آپ کو مرنے دے گا. تو جرائم سے پلیز اوائڈ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں. آپ کی مہربانی. اس کے بعد ہم نے بات کی میڈیا کا کردار. میڈیا کے کردار کے حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میڈیا کو ضرور سنیں، اس کی باتیں بھی سنیں، لیکن جو پینڈیمک کی سچویشن یا ہائپ وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دماغ پہ سوار نہ کریں. آپ کا فرض اولین یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں، ایس او پیز پر عمل کریں، لوگوں سے ملنے سے اوائڈ کریں، فیس ماسک جب ضروری ہو باہر نکلیں، فیس ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ پر یقین رکھیں، حفاظتی تدابیر کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اس کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس سے رحمت طلب کریں، اور میڈیا کی باتیں جو سننے والی سن لیں اور ان کو سائڈ سے نکال کے باہر پھینکیں. تو یہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں نے کوشش کی کہ اوورآل جو ہمارے کرونا وائرس کے دوران جو ہمارے معاشرتی اور معاشی پہلو ہیں اور ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ کرونا وائرس پتہ نہیں کیا کرے گا.
بہت سارے لوگ اس بات میں بھی ہیں کہ پتہ نہیں زندہ رہنا یا مر جانا ہے. تو میرے بھائی ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. تو اپنے معاملات کو مت روکیں, اپنے بچوں کی اسٹڈی کو مت روکیں, ان کو پڑھائیں, گھر پہ پڑھائیں, جو لوگ آن لائن سروسز دے رہے ہیں وہاں سے پڑھائیں, اور ان میں یہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ یس وی ہیو ٹو فائٹ. بتائیں ان کو, ایجوکیٹ کریں کہ وی ہیو ٹو فائٹ اینڈ وی ول فائٹ اینڈ وی ول ون انشاءاللہ بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی. ٹھیک ہے جی. ارد گرد اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں خیال رکھیں. جو لوگ کسی بھی قسم کی پرابلم کا شکار ہیں ان کی مدد کریں جس حد تک آپ سے ہو سکے. وہ 2 روپے کی ہو, وہ 2000 کی ہو, وہ 2 لاکھ کی ہو, جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کی, جو اللہ آپ کو توفیق دے ضرور کریں. کیونکہ ہم نے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ہم نے ہی ایک دوسرے کا بازو بننا ہے. ٹھیک ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.